بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ طور سینا مصر میں موجود پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں۔ طور سینا صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ صحرائے سینا مصر کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس سمت میں بہت سے پہاڑ واقع ہیں، جن میں سے ایک طور سینا واقع ہے۔ طور سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہو گئی، رات سرد اور تاریک تھی۔ وہ راستہ بھول کر معروف راستے سے ہٹ گئے۔ ان حالات میں آپ کو طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر آئی تھی، آپ کے اہل کو نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، یعنی وہاں مجھے کوئی ملے اور اس سے میں راستہ پوچھ لوں، یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ معلوم ہوا کہ وہ رات سرد اور تاریک تھی۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ معلوم ہے جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس رہنمائی میسر ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر جلد تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29 تا 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ بس جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز دی کہ اپنا عصا پھینک دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سام کی طرح فنفنا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح امن والے ہو۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ 2 معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان ہو گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 2 معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کی طرف لوٹ جائیں تاکہ انہیں ہدایت دیں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں نے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔
بس تجھے اس یقین کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کے لیے عمل کی ترغیب دی اور ایسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فرمائی جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنی کن فیکون کی شان دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریاں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور یہ مجھے بہت سے فائدے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو زمین پر پھینک دو۔ جب زمین پر پھینکا گیا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ نے اس کی دم سے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا تھا، جب آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا۔ ان دو نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص کا میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے مار نہ ڈالے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہذا آپ میرے ساتھ مددگار بنا دیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 24 تا 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا سانپ میں بدل جانا دو نشانیاں دی، اور ان کی دعا کرنے پر ان کے بھائی ہارون کو نبوت دے کر ان کا مددگار بنایا۔ وہ دونوں اللہ کے حکم کی تبلیغ کرنے لگے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہنے لگتے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو، ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، یعنی ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نماز پڑھنے کی حالت میں بخشی ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کا دل کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین۔